اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 9, 10 and 11، 3 آیت ہے۔ آیت نمبر 9، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 9 سورہ مریم، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قال، اللہ نے کہا، he said کذالک، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، کہا یعنی کہ مطلب تمہارے رب نے، قال ربک هو علی ہین، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے کرنا۔ یعنی تم سوچو کہ بڑھاپے کی عمر ہو گئی ہے اور مطلب انسان جو ہے اس کے جھریاں پڑ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، اور اللہ تو مطلب کچھ بھی چیز کر سکتا ہے، بنجر زمین میں بھی سبزہ اگا سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ ایسا ہی ہے، یوں ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ یعنی قال کذالک قال ربک، کہا تمہارے رب نے، هو علی ہین، وہ تو بہت آسان ہے میرے لیے۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تو تمہیں بھی پہلے جب بنایا تھا، جب تمہیں یعنی کہ تمہاری تخلیق جب میں نے کی تھی او زکریا، من قبل ولم تک شیئا، تو تم تو کوئی بھی چیز تھے ہی نہیں، تم کچھ تھے ہی نہیں، یو آر نتھنگ، تو تم کچھ نہیں تھے تو میں نے تمہیں بنایا، تو اب کیا پرابلم ہے؟ یعنی اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنا بہت آسان ہے، بندے کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جیسے کہ مطلب جو چیز بھی اس کو مشکل لگتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ، مگر اللہ کے لیے وہ چیز مشکل اگر نہیں ہے تو اللہ تو سب ہر شے پہ قادر بھی ہے، اللہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے۔ جب یہ دنیا کائنات نہیں تھی تو اس کو بھی بنایا، تو اللہ نے کہہ دیا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تم تو کوئی چیز ہی نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اور میں نے تمہیں بھی تو بنایا نا۔ He said، یعنی اللہ said، so it will be، your Lord says، that is easy for me۔ I did indeed create you before when you had been nothing۔ اس کی جو نوٹ ہے 2463، اس لیے کہ 2462 جو ہے وہ مطلب ایسے ہی ہے، بیبلیکل ٹائپ ہے ذرا، اس لیے تو یہاں پر ایوری مین واز نتھنگ جسٹ بیفور ہی واز کریٹڈ، ہر انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کی تخلیق جب کی تبھی تو اس کا وہ وجود میں آیا نا، اس کا ایگزسٹنس جو ہے، یعنی کہ مطلب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یعنی وہ تھا ہی نہیں، انسان تھا ہی نہیں کوئی بھی، تو ہر انسان کے لیے یہی بات ہے۔ His personality was called into being by Allah، یعنی جو بھی انسان کی پرسنالٹی ہے وہ تو اللہ ہے جس نے اس کو وہ بنایا، تبھی تو وہ سامنے پرسنالٹی بن کے ایک آیا نا۔ ایون اف دیر آر مٹیریل پروسیسز ان فارمنگ دا باڈی، یعنی کہ ایک جسم کو، یعنی کہ اللہ نے روح کو بنایا، پھر جسم جو ہے اس کو بنانے کے لیے جو بھی چیز کی ضرورت تھی، ایک
تو ان اکارڈنس ود دا لاز آف نیچر، یعنی جیسے کہ مطلب جو بھی قدرت کا جو بھی قانون ہے اس کے مطابق دا ریئل کریٹو فورس از دا پاور آف اللہ. لیکن کیونکہ اللہ ٹھیک ہے ہمارے باڈی کو اللہ کہتا ہے مٹی سے بنایا، ہاں، اور روح لیکن وہی ہے جو نور ایک آسمان سے مطلب اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہ زمین سے ہمارا جسم بنا ہے. تو لیکن یہ تمام جو ہے یہ سب ریئل کریٹو فورس جو ہے وہ اللہ کا پاور، اللہ کی قدرت ہے وہ. بٹ ہیئر دیر از اے سٹلر میننگ. جان واز دا ہاربنجر آف جیزس. تو یہاں پر یعنی کہ ایک ایسا میننگ ہے جو ایک سمجھایا جا رہا ہے خالی کہ جان یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے آئے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے راستہ ہموار کریں گے. پریپیرنگ دا وے فار ہم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ تیار کرنا جو ہے وہ کریں گے یحییٰ علیہ السلام. And this sentence also prepares us for the more wonderful birth of Jesus himself. Everything is possible with Allah. تو یہاں پر یہ اب ہمارے لیے بھی اندر یعنی سوچو کہ جیسے وہ بڑھاپے کی اولاد ہے، یعنی کہ مطلب یحییٰ علیہ السلام، یعنی لیکن پھر تو انسان سوچتا ہے بڑھاپے میں کیسے ہوئے گا، لیکن اب وہ ایک ہے یعنی ادھر بھی ونڈر تعجب وہاں بھی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو وہ اور بھی اس سے بھی زیادہ تعجب ہے والی ہے نا، اس لیے کہ وہاں تو مطلب باپ ہی نہیں ہے، باپ کا مطلب جو اندر ایک انٹرونشن ہوتا وہ ہے ہی نہیں، اس لیے صرف ماں ہی ہے وداؤٹ باپ. تو یہ آیت نمبر 9 ہوگی. آیت نمبر 10 قال رب اجعل لی آیتا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. قال، اب زکریا علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں ربی یعنی اے میرے رب، کہ رب اجعل لی آیا، اللہ میرے لیے ایک مجھے ایک نشانی دے، ایک سائن دے مجھے، اے میرے رب مجھے ایک نشانی دے. یعنی کہ مطلب یہ کیسے یقین آئے گا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. قالا، تو اللہ نے جواب دیا آیتو کا، تمہاری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ نہیں کلام کر سکو گے، نہیں بات چیت کر سکو گے انسانوں سے تم، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں، یعنی 3 راتیں جو ہے وہ، لیکن جبکہ تم سویہ یعنی تم میں کوئی نقص نہیں ہے کہ بھئی انسان مطلب جیسے گونگا ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا ہے، یا پھر کوئی پرابلم ہو گئی ہو گلے میں تو بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ ڈم نہیں ہے، وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل اچھے ہیں وہ. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان کی گویائی کو مطلب ضبط کر لے گا، یا مطلب اس کو روک دے گا، یعنی ان کے پاس زبان جو ہے وہ اللہ کے قابو میں ہو جائے گی، جس سے کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان میں کوئی نقص ہے، کوئی نقص نہیں آ گیا. انہوں نے نشانی مانگی نا، اسی لیے اللہ نے یہ نشانی دے دیا کہ ٹھیک ہے تم 3 راتیں جو ہے 3 رات تک تم بات نہیں کر سکو گے. جبکہ یہ سیم یہی بات سورہ آل عمران میں بھی آئی تھی، اور اس میں کہا تھا اللہ نے کہ 3 دن بات نہیں کر سکو گے. زکریا علیہ السلام said, "O my Lord, give me a sign. Your sign was the answer shall be that you shall speak to no man for 3 nights, although you are not dumb." اس کی نوٹ ہے
The sign 2464. The sign was in order to convince Zakaria alayhi salam that the Lord's promise was true. क्योंकि अभी उनको ये होने वाली चीज है, यानी कि मतलब अभी ये चीज होगी, अभी हुई नहीं है, तो वो चाह रहे थे कि उनके दिल को इसके लिए यकीन आ जाए, तो अल्लाह कोई निशानी दे। तो वो निशानी इसीलिए उन जकरिया अलैहिस्सलाम को कन्विंस करने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कि तुम्हारे रब का वादा सच्चा है। फिर नेक्स्ट नोट जो है 2465, कंपेयर दिस वर्स विथ सूर्य आले इमरान, सूर्य नंबर 3 आयत नंबर 41। तो उसके अंदर जो आले इमरान के अंदर जो आयत नंबर 41 है ना, वो यही है। द वेरिएशन आर इंटरेस्टिंग, यानी उसमें फर्क क्या है। हियर इट इज फॉर 3 nights, तो यहाँ 3 रात कहा गया। देयर इट इज फॉर 3 days, और वहां कहा गया 3 दिन। ये 3 दिन तक तुम बात नहीं कर सकोगे। द मीनिंग इज द सेम, मतलब तो सेम है। फॉर अ डे इज अ पीरियड ऑफ 24 hours, क्योंकि एक दिन जो पूरा होता है वो तो 24 घंटे का होता है ना। तो अगर अल्लाह ने कहा कि तुम 3 रातें बात नहीं कर सकोगे या तुम 3 दिन बात नहीं कर सकोगे, तो वो 24 घंटे के 3 दिन है ना, तो 3 ही दिन हुए वो। बट द पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट इन ईच केस, लेकिन दोनों के यहाँ पर और वहां केस में एक थोड़ा फर्क है। देयर इट वॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of the ummah or congregation among whom he worked by day, क्योंकि वहां पर इसलिए दिन का था कि जो भी उम्मत थी उस वक्त, और जो उस वक्त मतलब जो नमाजें होती थी, या मतलब जो भी उस वक्त जो भी नमाजें होती थी, या सब मतलब एक साथ मतलब जमात होती थी, तो वो तमाम काम जो होते थे वो दिन भर के होते थे। तो वहां पर अल्लाह ने दिन के, हियर द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट ऑफ हिज इंडिविजुअल सोल, और यहाँ पर वो अकेले हैं और अकेले अल्लाह से अपनी लॉ लगाए हुए हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। तो ये अब उनकी जो सोल, उनका जो रूह है, उसके नजरिए से है यहाँ पर रात की बात, कि विच स्पेंड द नाइट्स इन प्रेयर एंड प्रेस, क्योंकि वो अपनी रातें जो है अल्लाह की मतलब इबादत में और अल्लाह की हमद और प्रेज में मतलब बिताते थे। नोटिस अगेन दैट एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट वर्स वी हैव हियर इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, एंड एट द एंड ऑफ सूर्य आले इमरान आयत नंबर 41, इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग है, और आले इमरान में कहा जाता है यानी कि मतलब यानी सुबह और शाम, और यहाँ पर कहा है शाम और सुबह, एंड द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, शोइंग अगेन दैट द पॉइंट ऑफ व्यू इज रिवर्स्ड, कि जो वहां पर था वो दिन के लिए और यहाँ पर रात के लिए, तो वो अब उसका रिवर्स उलट हो गया ना वो। अब है आयत नंबर 11, फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतम व अशिय्या। फ़ख़रजा, तो फिर वो निकले, यानी अब ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो अपने उस मेहराब से, फ़ख़रज अला क़ौमिही, अपनी कौम की तरफ निकले, मिनल मिहराब, मेहराब से, यानी जहां जो भी उनकी जगह थी, जो चेम्बर था जहां वो इबादत करते थे, अब वो वहां से निकले अपनी कौम की तरफ। फ़अौहा इलैहिम, तो अब उन्होंने लोगों की तरफ वही, औहा में वही वर्ड है, तो वही का मतलब होता है खामोशी के साथ और कोई मतलब मैसेज जैसे पहुंचा देना इशारतन, तो वो है औहा यानी वही। तो उन्होंने अपनी कौम की तरफ एक इशारा किया, वही के जरिए से उनको बताया, अन सब्बिहू बुक्रतम व अशिया, कि फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतम व अशिया, कि उन्होंने इशारतन जो अपने कौम से कहा कि अल्लाह की तस्बीह करो सुबह शाम,
اللہ کی تسبیح کرو. تو اللہ کی تسبیح کے لیے انہوں نے اشارتاً وہ بات کہی. سو زکریا came out to his people from his chamber. He told them by signs to celebrate Allah's praises in the morning and in the evening. اور اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں